لگا پیارا مارا نبی ابل مار لگا پیارا مارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نالوں بے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے روزہ خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور جن کی تلووں کا تو ون ہے بے خیال اور جن کے تلووں کا تو ون ہے بے ہمارا نبی اور غمزدوں اور مجتہدی جے کی ہے بے قصوں آزارا ہمارا نبی نحمدہ و
گے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جتھے میرے حضور دا ڈیرا اے اتھے رہندا سدا سویرا اے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو اے تے میرا اے پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اودی قسمت یارو بلی ہووے جدر آقا مولا علی ہووے جدا پیر مہر علی ہووے پڑھیے لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کڈ خانی ماما ماج محمد بشا تے کون کرے رکھوالی تے پائی پایا دے دردی ہو دے تے پائی پایا دیا باما باپ سرے دا تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں پڑھیے لا الہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أطفيناه في إمام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من شاهدين وشاهدين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خير خلق الله حاضرین کرام محفل اصال ثواب ہے جس میں ہم سب شریک ہیں اللہ تعالیٰ اس خاندان کی جملہ جو مرحومین ہیں ان کے لیے خصوص ان کے لیے اہتمام کیا گیا ہے ان کے حق میں قبول فرمائے آج کا یہ پڑھنا پڑھانا جمع ہونا اکٹھا ہونا سننا اور ان کی درجات بلند فرمائے سب کا ہمارے بہن بہنوں سمیت کلمہ دو بہن بہنوں سمیت سب کا خاتمہ بخیر میں نے سورہ یاسین شریف کی جو آیت کا پہلے آخری آیت میں تلاوت کی
یاسین شریف کے بارے میں جہاں بھی بزرگ لوگ بیٹھے ہیں پرانے جو واقعے ہیں وہ تو ضرور انہیں پتہ ہوگا، اور بعض لوگ ہیں وہ اپنے بڑوں کو فالو جو کرنے والے ہیں، ان کے طور طریقے کو اپنانے والے ہیں، وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ سورہ یاسین شریف فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھتے تھے ہمارے بڑے بزرگ، اور جو مشائخ اعظام ہمارے گزرے ہیں وہ اپنے ماننے والوں کو، جانے والوں کو جہاں اور تلقینات نماز کی پابندی کا بھی فرماتے، ساتھ یہ بھی فرماتے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف بھی پڑھ لینا۔ سورہ یاسین شریف کی وہ تلقین کرتے تھے اس لیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ یاسین شریف کو روزانہ تلاوت کرے تو اس کے لیے اگلے جو 24 آور ہیں، اگلا دن جو ہے اس کے لیے یہ اکیلی سورت کافی ہے، یعنی یہ ایک سورت تلاوت کر لینا اس کے لیے کافی ہے۔ اب اس کافی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ اس کے لیے انف ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے اس کے اندر جس کے لیے یہ وہ کفایت کر رہے ہیں؟ دراصل یہ سورہ کریمہ، یہ حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، ان لکل شیء قلب، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، وہ قلب القرآن یاسین، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اب یہ قرآن کا دل ہے، اچھا ادھر سے ایمان کا بھی دل ہے، قرآن کا بھی دل ہے، اور قرآن کا دل اسی لیے کہ ایمان کا بھی دل ہے۔ کیسے؟ ایمان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور ہم خود بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں وہ جاننا بھی چاہیے وہ لفظ ہی یاد نہیں کرنے ہوتے، مطلوب لفظ یاد کرنا نہیں، مقصود اور مطلوب ان لفظوں کا معنی جاننا۔ ایک آدمی ایمان مفصل پڑھ لیتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اور ایک آدمی کو پتہ ہے اس میں کیا ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا ہے۔ جسے پتہ ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر جو پیغام ہے اصل وہ چیز ہے۔ ایمان مفصل کے اندر یہ ہے کہ پڑھتے ہیں ہم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، پڑھو میرے ساتھ، ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث والموت۔ اب یہ آمنت باللہ میں ایمان لایا، وملائکتہ اور اس کے وکتبہ اور اس کے کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے، اور والیوم وبالیوم اور قیامت کے دن، آخرت کا دن، اس پر بھی میرا ایمان ہے، والیوم الآخر والقدر اور تقدیر پر، خیر ہی و شر ہی، تقدیر اچھی ہے بری ہے، من اللہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ جو ہے وہ اس کی طرف سے ہے، سمجھے؟ کیونکہ خالق ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے، جس کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ابتدائی اور دعائی معنی میں کہا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یہ عزت سے اللہ پاک کے ہاتھ، یہ اس کی تقدیر ہے، لیکن ہے یہ خیر ہے، دونوں چیزیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے، والبعث اور زندہ ہونا دوبارہ، والبعث بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، اس پر بھی ہمارا۔ اب تین چیزیں ان ایمانیات جتنی گنی ہیں، اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ اس کے اندر ہائی لائٹ کی ہیں جو عام فیمس بہت اہم، تین ان میں سے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، یہ تین پورے ایمانیات کا دل ہے، سمجھے نا؟ یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کی بہت امپورٹنس اور اہمیت ہے۔ مثلاً اصل ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی توحید پر
توحید ذاتاً بھی ایک ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک ہے۔ اس پر ایمان ہے، یہ روح ایمان، جانے ایمان۔ اور قیامت پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے، یعنی بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر ایمان باللہ کا فائدہ کوئی نہیں۔ ایک آدمی یقین نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد میں نے زندہ ہوں، زندہ ہو کے کرنا کیا ہے؟ حساب ہے، وہاں حساب کے لیے زندہ کیا جائے گا، پوچھا جائے گا تم نے زندگی کہاں گزاری، یہ اعمال تو تمہیں یہ عمل مثقال ذرۃ تمہیں یہ عمل مثقال ذرۃ چل رہا ہے، اب خیر ہے شر ہے، یہ سارے کے سارے معاملات۔ اگر اس پر ایمان نہیں ہے، کوئی آدمی یقین کرتا ہے، یہ یقین نہیں کرتا کہ مرنا بس مٹی ہو جانا ہے، اب اسے کیا کہ کسی پر ظلم کرے تو کیا ہے کہ بدلہ تو کسی نے لینا نہیں، جس کے ڈنڈا ہو لاٹھی اس کی، بس ٹھیک ہے لاٹھی میرے ہاتھ میں ہے، بھینس ہانک لی، لے جاؤ، کسی کی گائے ہے، کسی کی بچیا ہے، کسی کا ڈنگر ہے، مال بچہ ہے، تو ٹھیک ہے جی، کیونکہ حساب تو ہے، انہوں نے مر کے مٹی ہو جانا ہے، تو قیامت جو ہے تو وہ ہوگی نہیں، اس پر ایمان نہیں ہے تو پھر اسے ڈر کس چیز کا ہے؟ کسی کے سامنے جواب دہ ہی نہیں ہونا ہے۔ تو اس لیے قیامت پر ایمان رکھنا یہ انتہائی اہم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی پہلی رکوع کے اندر، پہلی آیات کے اندر جہاں فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان لائے بن دیکھے، یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں پر ایمان لائے، یہ صفتیں بیان دی، کتابوں پر ایمان رکھے۔ جب قیامت کا ذکر ہے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہاں یؤمنون نہیں کہا، یوقنون کہا، یعنی اس لیے کہ اس کو بیدار ہو کے جانو کہ یہ ایک روح ہے، اگر اس کو نہیں مانو گے تو تم نے ایمان باللہ نہیں کہا۔ قیامت پر ایمان انتہائی اہم ہے، کیونکہ جواب دہ ہونا ہے کل قیامت کے دن، اور یہ ایمان انتہائی اہم اور لازم ہے۔ اگر اس پر ایمان نہیں، اب رسول پر ایمان لانا یہ اور بھی امپورٹنٹ ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالقیامت یہ تب صحیح ہوگا جب رسول پر ایمان لائے، کیونکہ اللہ کا پتہ بھی رسول نے بتانا ہے، اور اسی نے بتایا ہے، اور قیامت کا پتہ بھی رسول نے بتایا ہے۔ اس لیے رسول پر ایمان لانا جو یہ تین چیزیں جو ہیں تو یہ ایمان کا دل ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ یہ تین جو چیزیں ہیں سورہ یاسین کے مضامین، جو کچھ اس کے اندر بیان ہوا ہے، ان تین چیزوں کے علاوہ اس میں توحید کا، قیامت کا اور رسالت کا، یہ تین چیزیں اس کے اندر مذکور ہیں۔ اب پڑھ لے تو اس کے لیے 24 گھنٹے کے لیے یہ کافی، یعنی ہی or she will ensure، اگر کوئی اسے پڑھ لیتا ہے فجر کی نماز کے بعد تو اگلے 24 گھنٹے انشورڈ ہو گیا، انشورنس ہو گئی کہ اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی سورہ یاسین پڑھ کے بعد نکل آیا، اس نے دن گزارا ہے، تو یہ پھر امید ہے کہ یہ کافی ہے کہ اس کا خاتمہ انشاءاللہ تعالیٰ ایمان پر ہوگا۔ اس لیے سورہ یاسین جو فضائل ہیں، میں نے جو آئے کلمہ پڑھی میں اس کا ترجمہ کر کے دعا کرتا ہوں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ ایک بات اب یہاں یہ بتا دیا، قیامت کا بھی ذکر آ گیا نا کہ ہم، اللہ پاک کا اس پر ایمان ہے اور وہ طاقت رکھتا ہے کہ ہمیں وہ زندہ کرے گا۔ اس لیے ہم زندوں کو فرما رہا ہے کہ تمہیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں ہم نے زندہ کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں کچھی ایک جملے کے اندر فرمایا کہ انا نحن، دوسری بات فرمائی بننا۔ اب جب تمہاری زندگی ہے اس کے اندر جو تمہارے اعمال ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں، ما قدم، تمہارے دو طرح کے عمل، جو آگے بھیج دیے، وہ آثار، جو پیچھے چھوڑے، اور آگے قدم جو آگے بھیجے ہیں اور جو پیچھے چھوڑے وہ سارے اعمال ہیں۔ آگے کیا بھیجا ہے؟ زندگی کے اندر نماز پڑھی، 5 نمازیں پڑھی، لکھی گئی، روزہ رکھا، لکھا گیا۔ آثار کیا ہیں؟ آثار کہ آدمی نے مسجد بنا دی، سڑک بنا دی، بورنگ کرا دی، کنواں کھلوا دیا جی،
اور اسی طرح سکول بنا دیا، مدرسہ بنا دیا. اور جب تک یہ رفاع عامہ کے کام اور یہ کام ہوتے رہیں گے، اس عمل کرنے والا خواہ وہ زندہ ہے یا چلا گیا دنیا سے، یہ آثار ہیں. جب تک یہ چیزیں قائم رہیں گی اسے ثواب ہوگا. سبحان لیکن اللہ. اگر اس کے برعکس ہے، اس نے بجائے مدرسہ بنانے کے جی نماز پڑھنے کے بجائے نماز کو ضائع کر دیا، نماز ضائع ہو گئی، روزہ ضائع ہو گیا، نہیں رکھا، حج نہیں کیا، فرض کا نہیں کیا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں تو اس نے نہیں کی، تو اب اس کے نامہ اعمال کے اندر یہ چیزیں جمع ہو گئیں، اکاؤنٹ کھل گیا جہنم کے اندر. اب آثار کیا ہیں؟ یہ گناہ وہ ہیں جو اس نے آگے بھیج دی. اب ایک گناہ وہ ہے جو آثار ہیں. اب ایک اڈا بنا دیا برائی کا. کیا کیا کہ چلو یہاں ایک ہال بنا دیتے ہیں، سال کا فائدہ گیم شیم کا سن بچے کھیل کھیلا ماتا ہے، ادھر سنوکر ٹیبل رکھیں گے، کھیلیں گے، جو شرط لگائیں گے، بل لگائیں گے، پیسے لگائیں گے، جن پیسے ڈالو، جوا ہو گیا، حرام ہو گیا. اور جوا کھیلنا حرام، اس کا پیسہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا لینا دینا حرام. اب یہ سب حرام کا اڈا بنا گیا. اب وہ تو مر گیا ہے، مگر اس کا وبال اس کو ہوتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں. جس نے یہ بنایا ہے اسے بھی، اور جو وہاں اس برائی کو کام کیے ہیں ان پر بھی، یہ سارے کا سارا جو اسی طرح یہ ہوگا. تو یہ جاری رہے گا. اب آج کا تجمہ پورا کرنے دو. پھر فرمایا کہ یہ آثار ہیں. اب آثار آگے بھیجی جانے والی چیزیں اچھے اعمال بھی ہیں اور برے بھی ہیں. آثار اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. ہر طرح کے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم یہ لکھ لیتے ہیں، یا ویسے ہی لکھ لیتے ہیں کہ اس پر کوئی باز پرس بھی ہوگی، کچھ جزا بھی ہوگی، ثواب کی صورت میں یا عذاب کی صورت میں جزا تو ہوگی. اسی لیے فرمایا کہ بڑی تاکید کی ذات، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں. یعنی اتنی تاکید کے ساتھ فرمانے کا معنی ہے کہ زندگی کو ہوش کے ساتھ گزارو. اب ہمارے مرحوم، مرحومین، مرحومات، دنیا سے جانے والے چلے گئے، ہاتھ کھڑے کر دینا، یہ عمل ہمارے لیے کیا یہی کافی ہوگا؟ وہ جو چیزیں ہم پر فرض ہے وہ کچھ نہیں، اور جو ہم نے کرنے تھے کام وہ نہیں کیے، نہ کرنے والے کیے، تو کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ تو اگر کتاب اللہ پر ایمان ہے تو اسی کتاب کی آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. ایک ذرہ خیر کوئی کرے گا وہ بھی، ذرہ شر وہ بھی اس کا مطلب. اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ کو خیر سے ایمان فرمائے. جو ہماری زندگی باقی اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی اس کی معافی ہو. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
دعا کر لیں.